السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے یار؟ کیا کروں، آج کل بارشیں ہو رہی ہے، ہارر سٹوریز بہت بہت بارش میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گرم چائے کا کپ اگر ہاتھ میں ہو اور کوئی آپ کو ہارر سٹوری بھی سنا رہا ہو یا آپ سنا رہے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو کچھ پراسرار چیزیں جو اکثر ہم لوگ بہت سارے چینلز پہ ہارر سٹوریز سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو بہت زیادہ ورک کیا ہوتا ہے کہ کارٹون ٹائپ کی ایک ہارر سٹوری بھی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، جس میں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو بھی رہا ہو، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا نا۔ اب کچھ چینلز جو میرے چینل کی طرح صرف جو ہے نا آپ کو پکچرز دکھا سکتے ہیں ہارر، اور اس کے اوپر جو ہے نا آڈیو ہوتی ہے، جیسے میں اب بتا رہی ہوں ایک ہارر سٹوری۔ تو دوستو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ٹائپ کے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ تر یہ پسند ہے کہ ساتھ میں کوئی کارٹون وارٹون نہ ہو، کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو جیسے موویز ہوتے، کیونکہ وہ تو ایک مووی بن جاتی ہے۔ مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے کہ بس آپ ایک موبائل کو جو ہے نا اس کی آڈیو سنیں، موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنا کام بھی کرے اور ہارر سٹوری بھی سنیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ایک ہارر سٹوری کی طرف، پراسراریت کی طرف۔ کچھ چیزیں، کچھ انسان، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سوچ میں یا سوچنے پر مجبور کرتا ہے یا سوچ میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے گھر میں ایک کتا تھا، ہم نے پالا تھا نا ہمارے گھر میں جب سے میں چھوٹی تھی 15-16 سال تک ہمارے گھر میں اس طرح کئی کتے آتے جاتے رہے تھے، یعنی کچھ مر جاتے تھے، کچھ بھاگ جاتے تھے، اس طرح تو اب نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر میں ایک کتا ہوتا تھا، فالتو جانور جیسے کہتے بہت سارے ہوتے تھے، بلی بھی ہوتی تھی، اس طرح۔ تو ایک رات میں بہت سارے سٹوریز میں یہ بتا چکی ہوں کہ میں چائے زیادہ پیتی ہوں، اتنی زیادہ دوستوں کہ اگر میں کوئی ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہوں اور اس میں چائے جو ہے پیا جا رہا ہے تو میں اٹھ کے اس کو اسی جگہ پہ سٹاپ کر کے کچن میں جا کے اپنے لیے چائے بناتی ہوں اور آ جاتی ہوں۔ ایک دن اسی طرح میں ایک ترکش ڈرامہ دیکھ رہی تھی دوستوں، بہت کیا کہتے بہت فیمس ڈرامہ عشق ممنون۔ تو اس وقت میری عمر اسی طرح 14-15 سال تھی، بہت پہلے کا ڈرامہ تھا، اب بھی لوگ دیکھتے، بہت سدا بہار ڈرامہ ہے۔ تو ویسے بھی ہم لڑکیوں کو ترکی ڈرامے بہت پسند ہوتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ میرا بھائی بہت غصہ کرتا کہ یار یہ ترکی والے ڈرامے زیادہ مت دیکھ، کیونکہ اس میں فحاشی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم چھپ چھپ کے دیکھتے تھے موبائلز پہ، ہے نا، اس میں رومانٹک زیادہ ہوتی تھی، جو رومانس والے سین ہیں۔ تو ایک اس طرح مجھے وہ لوگ چائے پی رہے تھے اور اس کے ڈرامے میں کھانے اور چائے بہت ہوتی ہے، تو میں بھی اٹھی، وہاں اسٹاپ کی، میں اپنے کچن میں گئی اور میں نے چائے بنانا شروع کی۔ لیکن میری عادت ہے میں لڑکوں کی طرح بلند آواز میں گانے بھی گاتی ہوں، یہ میری ایک عجیب سی عادت ہے جو جاتی نہیں ہے۔ اگر آج کل بہت سٹاپ کر رہی ہوں، بہت کنٹرول کر رہی ہوں، لیکن مہینے میں ایک بار میری آواز ضرور نکلتی ہے۔ تو میں بلند آواز میں گانا گا رہی تھی، یوں اس طرح آوازیں نکال نکال کے۔ تو میری چائے بن گئی، ہمارا گھر بہت بڑا ہے اور کچن ایک کونے پہ ہے، تو کسی کو میری آواز سے کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی۔ اب میں یہ بھول گئی ہوں کہ رات کے 1:30 بج رہا ہے، سب لوگ سو رہے، اور ہمارے گھر کی میپ میں تھوڑا بتاؤں کہ بہت بڑا صحن ہے، اور پھر صحن میں ایک کونے پہ ہمارا کچن تھا، جبکہ دوسرے سرے پر ہمارے کمرے تھے، جو کہ کافی رستہ ہوتا تھا، یعنی اگر آپ ڈر جائے رات کو تو بھاگتے بھاگتے 1 منٹ سے تھوڑا کم لگ سکتا ہے آپ کو، 55 سیکنڈ، اس طرح، اتنا دور تھے ہمارے کمرے۔ تو اپنا گھر تھا ہمارا، ہم اتنا نہیں ڈرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر میں لوگ عادی ہوتے۔ تو اب میں چائے بنا رہی ہوں، مجھے ایسا کیوں فیل ہو رہا تھا کہ جب میں چائے میں پتی وغیرہ ڈال رہی تھی اور میرا منہ چولہے کی طرف تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے لیفٹ سائڈ پہ کوئی مجھے جھانک رہا ہے فریج کے پیچھے سے۔ تو میں فریج کی طرف دیکھتی تو اس میں میرا ہی عکس نظر آ رہا تھا، سایہ۔ تو میں نے اس طرح خود کو دیکھا، میں نے کہا چلو یہ میں ہل رہی ہوں تو مجھے اس طرح سائڈ پہ لگ رہا ہے کہ کوئی جھانک رہا ہے، کیونکہ ہماری فریج جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ کلر ہے، تو اس میں ہم نظر آتے ہیں شیشے کی طرح۔ تو پھر میں نے چائے بنانی اسٹارٹ کی اور اس کو انڈیل پنڈیل کر رہی تھی، تو مجھے پھر سے فیل ہوا کہ کوئی اسی سائڈ سے پھر اس طرح جھانکا، جبکہ اس وقت میں بالکل ایک ہی جگہ پہ کھڑی تھی، میرا سر وغیرہ نہیں ہل رہا تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے فوکس کی اس جگہ کو، یعنی دیکھ تو میں چائے کو رہی تھی، لیکن اس جگہ کو بھی، جیسے آپ لوگ فرنٹ پہ دیکھتے تو لیفٹ اور رائٹ سائڈ بھی آپ کو نظر آتا ہے تھوڑا بہت، تو میں اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں تو ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوں نا،
تو واقعی کوئی اس طرح جھک کے مجھے دیکھنے لگا اور پھر یوں جو ہے فرج کے پیچھے سے وہ سر چلا گیا. اب میں گھبرا گئی. میں نے وہ چائے، اب میں بالکل روبوٹ بن گئی. ٹھیک ہے، میں جتنی بہادر نظر آتی ہوں اتنی ہوں نہیں. اسی طرح چائے میں نے آرام سے چولہا بن کے اور دوسرے، اب میں میں اتنی ڈر گئی تھی کہ اپنی آنکھیں بھی نہیں ہلا رہی تھی. یوں ایسے دوسرے چولہے کو دیکھا کہ وہ تو نہیں لگا نا. رات میں ہمیشہ یہی آپ کے ساتھ ایک وہم ہوتا ہے کہ کئی چولہا وغیرہ جلا ہوا نہیں ہے، مطلب کوئی حادثہ ہو سکتا ہے سر. تو میں نے دوسرے چولہے کی طرف بھی دیکھا کہ وہ تو نہیں جلا ہے، وہ بھی بنتا. اور میں ریبوٹ کی طرح یوں مڑی، یعنی میں نے فرج کی طرف دیکھا ہی نہیں اور آرام سے اس کچن سے نکلی اور 10-15 قدم لے کے بھاگنا شروع کیا. اور اسی طرح اور کمرے کی طرف میں اپنے برآمدے کی طرف بھاگ گئی. اب دوستو یہ جو ایک مووی تھی دی کنجورنگ تھی یا دی کنجرنگ جو بھی ہے، یہ لفظ مجھے تو پروناؤنسیشن میں تھوڑا مسٹیک اس کا ہو رہا ہے. کچھ لوگ دی کنجورنگ بولتے، کچھ لوگ کنجرنگ بولتے ہیں. اس مووی میں آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی جس میں ایک بچہ، اس کی عورت کی جو ہے 3-4 بچے تھے نا، تو وہ ایک بیبی اکثر ہائیڈ اینڈ سیک گیم کھیلتا تھا تو اس کبڈ میں سے کوئی کلیپنگ کر کے چھپ جاتا تھا. اسی طرح میرے پیچھے اس طرح کلیپنگ ہوئی. میں اسی وقت میں نے پیچھے دیکھا نا. ظاہر سی بات، ایک چیز آپ کو اپنی طرف جو ہے موٹیویٹ کر رہا ہے یا آپ کی انٹرسٹ بڑھا رہا ہے کہ آپ پیچھے دیکھیں. اور میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا نا، میں یہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسے باقی موویز یا ہارر سٹوریز میں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ تھا. وہاں کوئی عورت نما چیز تھی، ایسی عورت نما چیز کے مطلب جس نے بڑا چادر پہنا ہو اور اس کا صرف سایہ ہو، یعنی کالا سا سایہ، اور آرام سے دروازہ چونکہ کھلا، میں نے ظاہر سی بات ہے کچن کا دروازہ اس وقت کھلا رہ گیا. میں بھاگنے لگی تو وہ ایسے جیسے سامنے سے گزرا ہو دوسری طرف پہ وہ سایہ اس کمرے کے اندر، جیسے دروازے کے فرنٹ سے گزرا ہو. اور میں پھر بھاگتے ہوئے سن ہو گئی تھی. اس چیز کو دیکھ کے میں نے ڈائریکٹ سامنے جو دیکھا تو میں سن ہو گئی کہ میں کہاں جاؤں. اور میں اتنی میرا اوسان خطا ہو گیا کہ میں کسی بھی کمرے میں انٹر نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے برآمدے میں ایک ٹن ہے جو ایک ہمارے ایک اسٹور روم کی طرف جاتا ہے، میں اس کی طرف بھاگی. پھر وہاں سے میں بھاگ کے اپنے بھائی کے کمرے میں اندر گئی، کیونکہ وہاں اسٹور روم کا دروازہ، اس سے تو ہم دن میں بھی ڈرتے ہیں. تو میں واپس بھاگ کے اپنے بھائی کے کمرے میں آ گئی. اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، وہ سو نہیں رہا تھا، وہ اسٹڈی کر رہا تھا، وہ جاگ رہا تھا. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ بس وہ نکلنے ہی والا تھا کمرے سے، یعنی اس نے میرے بھاگنے سے جو قدموں کی آواز تھی وہ سن لی تھی. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ ہے. اور پھر کچھ ہے کے ساتھ ہی اس نے، چونکہ وہ تھوڑا پوزیسڈ ہے نا، تو اس نے ڈائریکٹ مجھے کہا اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ. اور وہ خود بیٹھ گیا. اور میں پھر اپنے کمرے کے بجائے اپنی بہن کے کمرے میں گئی اور وہاں سو گئی. دوستوں یہ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ اس دن پیش آیا تھا. میں اتنی ڈر گئی. اور وہ جو میرا موبائل سب کچھ کمرے میں آن پڑا تھا، جس کو میں نے صرف سٹاپ کیا تھا اس سین پہ، جو سین میں اس ڈرامے میں دیکھ رہی تھی، وہ وہی کی وہی پڑی رہی. اس کمرے کا پنکھا اسی طرح آن تھا. صبح ہونے پر جب ہم سب نماز کے لیے اٹھے تو میری امی اکثر غصہ کرتی تھی کہ آپ لوگ جن کمروں میں مطلب سوتے نہیں ہو، صرف اسٹڈی کرتے ہو یا بیٹھے ہوتے ہو، پھر وہاں سے نکلتے وقت کمرے کا دروازہ بھی بند کیا کرے، کیونکہ اکثر بلیاں یا چوہے اندر گھس جاتے ہیں. اور پنکھا اور لائٹ وغیرہ بھی آف کیا کرو. تو وہ کہہ رہی تھی امی کی کہ ہاں تو آپ بیٹی تھی وہاں اپنے. تو میں نے کہا ہاں میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی تھی. تو چونکہ میری امی کچھ نہ کچھ تو جانتی تھی ہماری گھر کے بارے میں، تو وہ پھر خاموش ہو گئی. اس نے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ اگر دیر تک آپ لوگ اسی طرح جاگتے رہتے ہو تو یہ سب تو ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. پھر اوپر سے آپ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور پھر بیٹھ جاتے ہو موویز وغیرہ دیکھنے، تو شیطان کا غلبہ آپ لوگوں پر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. تو بس امی کی تو یہی لیکچر ہوتی تھی ہمیشہ. تو بس یہ سٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اگر آپ لوگوں کو یہ چینل ان واقعات کے لیے پسند ہے تو پلیز شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.